وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ ہم نے تو ود ان نو ٹائم دنیا کے سامنے سارا ایویڈنس رکھ دیا ہے. اب جو ہے مودی کی گورنمنٹ انڈین ود آل دیئر ویئر ودل ابھی تک سوائے جو ہے جھوٹ کے من گڑت کہانیوں کے, سوائے ایک بیانیے کے, سوائے دعووں کے کوئی بھی ایویڈنس دنیا کے سامنے ابھی تک وہ نہیں رکھ سکے. آج آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر نیو یارک ٹائم چھپا ہے, ویسے 2 دن پہلے یہ سٹوری آ چکی ہوئی ہے کہ جب 100 سے زیادہ دنیا کے سفارتکاروں کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا, بلایا, ان کے ساتھ میٹنگ کی, تو وہ بھی جب باہر گئے تو جب جرنلسٹ نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ انڈیا کے ہاتھ میں کچھ ہے, کوئی نہیں ہے. وہ صرف ایک کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے حملہ کریں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں گھومن صاحب, بات یہ ہے کہ یہ دس از کالڈ پروفیشنلزم, کہ جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ایک چیز وتھ فیکٹس اینڈ پروف, اس کے بعد آڈیو کیسز آپ کے سامنے آئی ای ڈیز دکھا دیں, امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز دکھائی ہیں, کس طرح آن لائن ٹریننگ کی جا رہی ہے, اس کو کیسے انسٹرکشن دی جا رہی ہے, اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں زیادہ نقصان ہو, زیادہ سویلین کیجولٹیز ہو. امیجن کریں ان کی سوچ اور کس طریقے سے یہ پاکستان میں جو ہے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ فائنینشیل ٹیررزم کر رہے ہیں, جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں, کبھی 1,80,000 دے رہے ہیں, پھر 6 لاکھ کمٹ کرتے ہیں, پھر اس کے گھر سے 10 لاکھ روپیہ نکلتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آئی تھنک فیکٹس اینڈ پروف کے ساتھ پاکستان جب بھی بات کرتا ہے اس وقت فیکٹس اینڈ پروف کے ساتھ کرتا ہے, اور یہ بالکل کلیئر. یہ ابھی نہیں ہے, گلبشن جادیو کی بالکل صحیح مثال ہمارے سامنے ہے, جس نے آ کے خود کہا کہ جی ہاں جی مجھے رسپانسبلٹی تھی کہ میں نے یہاں پر دہشت گردی کرنی ہے, میں نے یہاں پر خون ریزی کرنی ہے, میں نے بلوچستان کو انسٹیبل کرنا ہے, میں نے کہاں پہ کیا کرنا ہے. ہی ٹولڈ ایوری تھنگ. آئی تھنک سب سے پہلے تو میرا حکومت پاکستان سے آنیسٹلی ایک ریکویسٹ ہے, یہ گلبشن جادیو کا جو سائے موت ہے اس کو ایگزٹ کریں, فائنل کریں, اس کا باڈی ویٹ بھیجیں انڈیا میں, تاکہ وہاں کی پبلک کو پتہ چلے کہ انڈیا نے کس طریقے سے ایک سرونگ نیول کمانڈر کو پاکستان میں بھیجا, پکڑا گیا اور اس کو سزائے موت ہوئی. برگیڈ صاحب دیکھیں, وہ بحیثیت ایک ریسپانسبل جو اسٹیٹ ہے پاکستان ہونے کے ناطے, ہم وہ جو بھی اس کے اوپر پاکستان کا آئین, پاکستان کے قوانین جو ہیں اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں. حسن, میں برگیڈ صاحب حسن سے بھی بات کروں اور اس کے بعد چوہے صاحب کے پاس جاتے ہیں. حسن, یہ اب ود آل دس ایویڈنس اب ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا بیک فٹ کے اوپر ہے. ود ان انڈیا ہم دیکھ رہے ہیں انڈین اپوزیشن سوالات کر رہی ہے, اب انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے, جو پاکستان کے میڈیا نے وہ کہہ رہے کہ تھوڑا سا آئینہ دکھانے کی کوشش کی, وہ بلاک کر دی, ہمارے چینل سے بلاک کر رہے ہیں. ابھی تو اینالسٹ کو بھی لینے پر پابندی لگ گئی ہے. پہلے تو پاکستانی صحافی یا اینالسٹ جا رہے تھے ان کے پروگرامز کے اندر, تو اب انہوں نے وہ بھی منع کر دیا, پابندی لگا دی ہے مودی صاحب نے, کیونکہ ون سائیڈڈ وہ اپنے لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں جو لوگ بائی نہیں کر رہے اب ان کا آرگومنٹ. اور بڑی بات کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان نے جب کہا دو ٹوک انداز میں کہ کوئی تھرڈ یا نیوٹرل کریڈیبل انویسٹیگیشن کروا لیں, تو اس سے رائے فرار اختیار کر رہی ہیں. اور مزے کی باتوں کو اب یہ دیکھیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج دکھایا اور ان کو آئینہ دکھایا ہندوستان کو کہ یہ اسٹیٹ ٹیررسٹ کی شکل ہے. دنیا کو ہم نے بتا دیا ہے کہ جناب اسٹیٹ ٹیررسٹ کون ہے, انڈیا کیا کر رہا ہے بتا دیا جی. کون کون لوگ ان کے نام ہیں, میجر سندیپ ورما, صوبیدار سکھوندر, اچھا حولدار جو ہے وہ حمید آئی بلیو اس کا یہ نام ہے, اور پھر جو عبد المجید جس کو را نے ٹرین کیا ہوا ہے, انڈیا نے ٹرین کیا ہوا ہے, اور وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ کارروائی کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ٹریننگ جو ہے کئی کو جو یہ ہمارے ہیں نا یہ تھائی لینڈ کے پاس کے جو جزیرے ہیں یہاں پر یہ ٹریننگ دے رہے ہیں, اور اس کے ایویڈنس پاکستان کے پاس موجود ہیں. اور انشاءاللہ اگر وقت پر آیا ضرورت پڑی تو ہم مزید ایویڈنس دیں گے. دیکھیں یہ معاملہ شرم الشیخ سے جو پرائم منسٹر گیلانی تھے انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ہاتھ میں ڈوزیر پکڑایا, پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر, اس لیول کے اوپر ہم نے ان کو ایویڈنس دے چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک کم ظرف دشمن ہے, ایک گھٹیا دشمن ہے, اور ایک انسانیت دشمن ہے, انسانیت کا دشمن ہے. یعنی سیولینز کی کیجولٹی کے لیے آپ کہہ رہے ہو یہ تو انسانیت کے دشمن ہے. یہ جو بالکل یہی سوال یہ ایس پی آر نے بھی اٹھایا کہ آر دے ہیومنز, دے نوٹ ہیومنز, چودھری غلام حسین صاحب دے آر مانسٹرز, دے آر کرمنلز. 22 اپریل سے آن ورڈ اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ پاکستان کی طرف سے ہر جو انڈین موو ہے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی ان کی کوشش کی گئی, انہوں نے کی, اس کا ہم نے بالکل بھرپور مقابلہ کیا. پاکستان کے اندر ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر پاکستان کی سول سوسائٹی, میڈیا, پارلیمان, سیاستدان سب نے مل کے یک زبان یہ بات کی
کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ایک پرامن ملک ہیں, ہم یہ جو بھی معاملات ہیں پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کوئی غلط بات سوچی تو پھر بھول میں مت رہیے گا, ایک کے مقابلے میں پھر دو آئیں گے. چوہدری صاحب نہیں, خاور آپ اور حارث نواز صاحب یہ مجھے جواب دے دیں کہ ہندوستان تو ہر قیمت پر پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے, ان ون فارم اور دی ادر. یعنی جو اطلاعات ان کے میڈیا سے, انٹرنیشنل میڈیا سے اور پاکستان کے اندر سے انفارم سرکل سے آ رہی ہیں, وہ ایک ہی چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ انڈینز آر ناؤ, یہ پاگل جیسے ہو جاتے ہیں, ہلکا کتا اس کی طرح یہ کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ نہ انسان ہے, نہ انسانیت کا ان کو پاس ہے, نہ ہمارے گڈ نیبرلی تعلقات پر یقین رکھتے ہیں, نہ کوئی ایویڈنس شیئر کرنا چاہتے ہیں, نہ 7 دن میں جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس لمحے تک they have not provided any evidence of Pakistan or Pakistani's involvement in Pahalgam incident. تو کب ہونے کرنا ہے انہوں نے کہ جو مالدیپ تو منگوانا ہے یا امریکہ تو امپورٹ کرنا ہے, یا جڑا اتنے سکھاں قتل کراندے نے, کینیڈا جے کراندے نے, دوسرے ملکاں جے, پاکستان کے اندر ہم تو زیادہ, ہمارے لیے تو خاور گمن, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا, جو آپ اتنے بڑے بڑے نام ہیں آپ لوگوں کے جن کو آپ وہ پہنا رہے ہوتے ہو, تو آپ نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس سالڈ ہارڈ ایویڈنس ہے کہ ہندوستان کرا رہا ہے, افغانستان میں انہوں نے اپنے پاکٹس وہاں پالی ہوئی ہیں, افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں, ایران سے آ رہے ہیں, سمندر کے راستے سے آ رہے ہیں, اور اپنے بارڈرز کو بھی کراس کر کے آ رہے ہیں. جیسا میں بریگیڈ صاحب سے پوچھا, بریگیڈ صاحب یہ موجودہ جو ایویڈنس جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ بیک فٹ پہ تو لگ رہا ہے, لیکن کل جو ہے ہم نے سنا ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, وہ بھی یہ بات بتا رہے ہیں, جو چوہدری صاحب نے بات کی کہ ابھی تک ہمیں جو شواہد ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ انڈیا ہیز پلان کہ انڈیا مائٹ اٹیک. سنیے خواجہ صاحب نے کیا فرمایا. اگر کہا جائے کہ پچھلے 4-5 دن میں جو ہے وہ جنگ کے جو پاسبلٹی ہے وہ کم ہوئی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. دی سچویشن از اسٹل دا سیم. انڈیا جو ہے وہ تلا ہوا ہے کسی نہ کسی ایڈونچر کے اوپر, اور اس کی وجوہات جو ہیں موسٹلی پولیٹیکل ہیں. ان کی اپنی جو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری باقاعدہ جو ہے قوالی کر رہی ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے اس نے الیکشن کے لیے کیا مودی نے. ہی از ان اے کارنر ان اے ویری ڈیسپریٹ سچویشن. ہی از ان اے کارنر ان اے ویری ڈیسپریٹ پوزیشن سچویشن کے اندر پرائم منسٹر مودی. اس کے اوپر جو ہے تفصیل کے ساتھ بریگیڈ صاحب سے بات کریں گے. آپ